علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے اپنے تھم نیل پر بھی مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک تصویر لگی ہوئی دیکھی ہوگی، جو کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈا جو ہے اس کے ساتھ لگی ہے۔ تیر کا نشان جو کہ پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان ہے، اس تصویر کے نیچے وہ موجود ہے۔ کراچی جلسہ جو آج ہوا، اس جلسے سے قبل جو ہے یہ بینرز اور تصاویر جو ہیں وہ شہر بھر میں لگائی گئی تھیں۔ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے نشان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں تینوں، ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2018 کے الیکشنز کے دوران مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ یہ ایک نعرہ بھی وہ اس دوران لگاتی رہیں کہ عمران زرداری بھائی بھائی، اور وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا تو عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے۔ لیکن اگر آج کی ان کی تقریر دیکھیں جلسے کی، تو وہ تقریر میں یہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نواز شریف اور بلاول بھٹو کی والدہ بے نظیر جو ہیں، ان کا نواز شریف کے ساتھ بہن بھائی کا تعلق تھا، اور یہ جو تعلق ہے وہ آگے لے کر چلیں گی، اور مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں جو ہیں وہ اس تعلق کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہ جو ان کا بھائی بہن کا تعلق ہے وہ آگے اس کو نبھائیں گے۔ مخالفت جو ہے اگر وہ آگے الیکشنز لڑتے ہیں تو وہ ان کی آپس میں ہوگی، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ تلخیاں ان کے درمیان نہیں آئیں گی۔ تو مریم نواز صاحبہ جو کہ کہتی تھیں کہ عمران اور زرداری بھائی بھائی ہیں، آج اپنے منہ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اور بلاول جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں۔ تو سب سے پہلا یو ٹرن تو ان کا یہ ہے، جو ہر وقت عمران خان کے ماضی کے کلپس اٹھا کے انہیں یو ٹرن اور یو ٹرن کہتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ سب سے پہلا تو آپ کا یہ یو ٹرن ہے کہ جنہیں آپ بھائی بھائی بنا رہے تھے، آج آپ انہی کی بہن جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو کہ یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کے جلسوں کے حوالے سے کہ عمران خان کے جو جلسے ہوتے رہے ہیں، خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ جو رات کے جلسے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مجرے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے۔ تو آج بہت ساری ویڈیوز بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی کہ پیپلز پارٹی آج یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو جلسہ تھا، یہیں پر اس میں بھی یہی کام ہوتا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کیسے اس میں شرکت کی اور اس میں جو ہے وہ تقاریر بھی کی۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک یو ٹرن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ جلسہ آج کا کیا گیا، تو اس جلسے میں جس طرح کے تھرو آؤٹ وہ کرتے آ رہے ہیں، اداروں کو پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ لیکن عمران خان حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ آج کا وہ جو جلسہ کر رہے ہیں وہ کراچی میں کر رہے ہیں، اور اس جلسے سے قبل آج کیا ہوا ہے، آج اور کچھ نہیں تو عوام کو ایک ریلیف یہ مل گیا ہے کہ جو سڑکیں تھیں، جو کہ کتنے عرصے سے، جو کہ 12 سال پیپلز پارٹی کی اس صوبے میں حکومت کو ہو گئے ہیں، تو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں کر پائے، تو آج کم سے کم اس جلسے کا عوام کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ جو سڑک تھی وہ آج انہوں نے بنا دی۔ سڑک سے پہلے جو اس جلسے سے پہلے جو ہے وہ تیاریاں جو کی گئی، اس میں جو ہے وہ سڑک بنائی گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کی جو سب سے اہم خبر تھی کہ نواز شریف نے آج تقریر کیوں نہیں کی، اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف کا گلا خراب ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ تقریر نہیں کر رہے، جو کہ بالکل ایک بے تکی بات ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جبکہ ایک اور وجہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا وجہ آ رہی ہے کہ نواز شریف کو آج تقریر کرنے نہیں دی گئی، اور وہ تقریر کس نے نہیں کرنے دی گئی؟ وہ آصف علی زرداری نے تقریر نہیں کرنے دی، اور بلاول بھٹو نے جو ہے وہ تقریر نہیں کرنے دی۔ جو پچھلے جلسے میں انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ انہیں جو ہے یہ تقریر آج کی نہیں کرنے دی جائے گی۔ لیکن یہیں پر اعتزاز احسن، جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تعلق ہے، ان کی جانب سے ایک انتہائی اہم انکشاف آیا ہے سامنے، اور انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر تھی، ان کی تقریر ریڈی تھی، لیکن ایٹ دا 11th اور انہیں ایک کال آتی ہے، اور وہ کال کہاں سے آتی ہے؟ راولپنڈی GHQ سے وہ کال آتی ہے، اور ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو کہ انہیں
کال کرتے ہیں اور تقریر کرنے سے منع کرتے ہیں، جس کے بعد نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، وہ تقریر نہیں کرتے۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر نہیں کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ چیلنج بھی کیا کہ نواز شریف صاحب آپ اب مجھے تقریر کر کے دکھائیں، یعنی کہ بریگیڈیئر صاحب کے ایک فون کال پر نواز شریف صاحب کیا ہوتے ہیں، وہ لیٹ پڑتے ہیں اور وہ جو ہے وہ تقریر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو بار بار یہ بیانیہ لیے پھرتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کی گئی، باجوہ صاحب کا وہ نام لیتے ہیں، تو نواز شریف صاحب باجوہ صاحب وہی ہیں جن کی ایکسٹینشن کے لیے آپ نے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالا تھا۔ اور اعتزاز احسن کی جانب سے ایک اور بھی اہم انہوں نے جو کچھ مزید اہم باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ ابھی بھی وہ ایک ہیں، اور وہ پراپر یہ ان کی پلان کا حصہ ہیں، اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ایک تو اداروں پر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اداروں کے ساتھ وہ مفاہمت بھی چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو جیل میں گئے ہیں، جو انہوں نے ضمانت واپس لی ہے، وہ پراپر انہوں نے وہ ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ جیل میں ہی جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ جو جلسے ہو رہے تھے ان کا جو ہے وہ پارٹ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لی اور وہ جیل میں گئے تاکہ ان جلسوں کا وہ پارٹ نہ بنے، جبکہ جو نواز شریف صاحب ہیں کیسے ایک کال پر وہ پھر سے وہ ریڈی ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ بات کرے اور انہیں جو ہے وہ ڈیل دے، اور جو ان کا بیانیہ ہے، اور اس ٹائم ان کا جو ہے وہ کوئی ان کے مائنڈ میں بیانیہ وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آج کی جو مریم نواز کی جو تقریر ہے اس پر آج کے وی لاگ کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو ان کے ایک یو ٹرن کے حوالے سے بتایا، مزید یو ٹرن بھی آج کی جو یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ کہتی ہیں جی کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان سے ان کی زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہیں بہت شفیق خاتون جو ہے وہ پایا ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ ایک بات کہنا بھول گئیں کہ ماضی میں کیسے جو ان کے والد تھے ان کو بے نظیر بھٹو کو وہ غدار کہتے تھے اور ان پر جو ہے وہ پرسنل اٹیک کرتے تھے۔ اس حوالے سے وہ آج تقریر میں بتانا بھول گئیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی تقریر میں جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ ساتھ ہی میں آج جو ان کی تقریر تھی، تقریر کا زیادہ حصہ جو ہے انہوں نے جو عمران خان کی جانب سے انہیں نانی کا ایک خطاب دیا گیا ہے، اس نانی کے خطاب کے اوپر انہوں نے صرف کیا، اور وہ اپنی تقریر میں بار بار یہ کہتی رہیں کہ وہ عمران خان کا نام نہیں لیں گی، عمران خان کا نام نہیں لیں گی، لیکن وہ درجنوں بار جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا، اور تقریباً جو ان کی تقریر کا 80% جو وہ حصہ تھا وہ خان صاحب سے ہی سے مخاطب رہیں وہ، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی رہیں، بلکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ ان کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں عمران خان کے خلاف، جو عمران خان کی پارٹی کے خلاف پی ٹی آئی فنڈنگ، فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، کیوں جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تقریر میں فوج کو بھی ٹارگٹ کیا، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے باتیں کہیں، لیکن 80